میرے حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ ادھر حضور کے ہاتھ اٹھے اور ادھر تقدیر کے قلم نے عمر بن خطاب کا انتخاب کر لیا۔ اور وہ معروف روایت آپ نے سنی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل از اسلام ہاتھ میں تلوار لیے بڑھ رہے تھے کہ کسی نے راستے میں کہا کہ عمر کدھر جا رہے ہو؟ تو کہا کہ میں آج بانی اسلام کا قلعہ کما کرنے جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی بھی خبر لو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ روشنی تو تیرے گھر میں بھی پہنچ چکی ہے۔ انہی قدموں پہ واپس پلٹے اور آ کر اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ تو بہن بھی کہتی تھی کہ اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر تو اپنے کفر پہ ڈٹا ہوا ہے تو میں اپنے اسلام پہ ڈٹی ہوئی۔ جب دیکھا کہ ایک کمزور عورت کو اتنی استقامت کہاں سے مل گئی تو کہا کہ وہ پھر جو تم پڑھ رہی تھی وہ مجھے بھی سنا دو۔ تو کہا کہ ایسے نہیں سناؤں گی، پہلے تم غسل کر لو تو پھر تمہیں یہ کلام سنایا جائے۔ وہ تاریخ کا روشن عنوان ہے کہ عمر کی تقدیر پلٹتی ہے تو جناب عمر ایک کپڑا اپنے گلے میں ڈال کر اپنے بہنوئی کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں اور کہا کہ غلام بنا کر اس آقا کی چوکھٹ میں پیش کر دو۔ اور اسلام جو ہے وہ فخر کرتا ہے کہ اسلام آج کے بعد جو ہے وہ چھپ چھپ کر نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ صحابہ اب مکہ المکرمہ میں صحن حرم میں آ کے رب کی توحید کا اعلان کرنے لگے۔ اور علماء نے لکھا ہے باقاعدہ طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک شخص کے دروازے پر جاتے اور اسے مخاطب کر کے کہتے کہ جب کوئی کمزور شخص ایمان لاتا تھا تو تم اسے مارتے تھے، آؤ آج عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا۔ لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ عمر کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تاثیر ان کی روح میں اتر گئی اور وہ اسلام والے ہو گئے۔ قرآن سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ پھر جب اسلام کے مسلح امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں تو جو قرآن سن کے اسلام کی طرف آئے پھر ان کا دور ہمایوں ہے۔ مرد بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، عورتیں بھی نماز کے لیے آتی ہیں۔ مرور زمانہ فتنوں کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی جناب عمر نے ہی منع کر دیا کہ اب عورتیں مسجد میں نماز کے لیے نہ آیا کریں۔ اس سے پہلے مرد بھی آتے تھے اور عورتیں بھی ساتھ جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھا کرتی۔ آگے مردوں کی صفیں ہوتی اور پیچھے عورتوں کی صفیں ہوتی۔ ایک عورت روزانہ مسجد میں نماز کے لیے آتی ہے تو ایک نوجوان اس کا راستہ روک کے کھڑے ہو جاتا ہے۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن گزرے تو آخر اس عورت نے پوچھ لیا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے اور تم کیوں میری راہ میں رکاوٹ بنتے ہو؟ تو اس نے اپنے اندر کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں اور تیرے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کہا کہ میری لمبی چوڑی ڈیمانڈ نہیں، صرف 40 دن جناب عمر کے پیچھے نماز پڑھ لو اور 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد میرا وعدہ ہے کہ میں تمہارے لیے یہاں پر کھڑی ہوں گی، پھر جو تم کہو گے میں تمہاری بات کو قبول کروں۔ اس نے کہا صرف 40 دن، تو 40 سال بھی کہتی تو میں کھڑا ہونے کے لیے تیار تھا۔ کہا نہیں، صرف 40 دن۔ اب وہ مرد بھی نماز کے لیے آتا ہے اور وہ عورت بھی مسجد میں نماز کے لیے آتی۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، نہ جانے جناب عمر نے قرآن کی کون سی آیات پڑھی ہوں گی اور وہ کیسا سوس اور گداز تھا جو جناب عمر کی زبان سے نکلا اور اس نوجوان کے من میں اترتا چلا گیا۔ 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد وہ عورت جب
मस्जिद से नमाज पढ़कर निकली और वो नौजवान भी नमाज पढ़कर निकला। ये आंखें नीची करके गुजरने लगा था कि उसने रोक कर कहा कि ए नौजवान, शायद तू भूल गया है 40 दिन कबल तेरी और मेरी यहां पर मुलाकात हुई थी और मैं हस्बे वादा मौजूद हूं। तो ये आंखें नीची करके कहने लगा, मेरी बहन अब खैरियत से खड़ी रहो, उमर ने दिल का ताल्लुक अर्श के रहमान से जोड़ दिया। ये है हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो कि जिनके पीछे कोई 40 दिन खड़ा हो तो उसकी तकदीर पलट के रख देते। ये इस्लाम का खूबसूरत उन्वान है जो मुझे और आपको सीखना है। दरसे कुरान की तहरीक और इदारतुल मुस्तफा का प्लेटफॉर्म मुझे और आपको इन राहों का मुसाफिर बनाना चाहता है कि मैं और आप भी अपना रिश्ता कुरान मजीद के साथ वाबस्ता करने का मिजाज पैदा करें।